مثلا ایک بندہ میری جیب میں سے پیسے نکال لیتا ہے، اس نے میرا اکیلے کا نقصان کیا، اور ایک بندہ مسجد کے ذلے میں سے پیسے نکال لیتا ہے، اس نے پورے محلے کا نقصان کیا، اور تیسرا بندہ پاکستان کے خزانے کو لوٹ کے کھا جاتا ہے، اس نے پورے ملک کا نقصان کیا۔ تو جیسے جیسے نقصان بڑا ہوتا چلا جائے گا، زیادہ افراد کا نقصان ہوگا، ویسے ویسے گناہ کا حجم بڑا ہوتا چلا جائے گا، وہ گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ آدمی اپنا نقصان کرے یہ بھی گناہ ہے، آدمی کسی کا نقصان کرے یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ دو گناہ کی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اپنے ساتھ کوئی گناہ کا کام کیا ہے، ایسا گناہ کا کام کیا ہے، مثلا شراب پی ہے، اس شراب پینے کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام کام کیا اس نے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے قاضیو ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جنہوں نے انفرادی گناہ کیا ہے، ذاتی گناہ کیا ہے، ان کی طرفداری بھی نہیں کرنی، اور جنہوں نے دوسرے لوگوں کا نقصان کر کے گناہ کیا ہے ان کی طرفداری بھی نہیں کرنی۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اللہ ویسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو اپنا نقصان کرتے ہیں، جو ذاتی گناہ کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی پسند نہیں کرتا، اور جو دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، دوسروں کے متعلق گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس، یہ جو دغاباز ہیں، یہ جو اپنے متعلق نقصان اور گناہ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے تو بات چھپا لیں گے، لوگوں سے گناہ کو چھپا سکتے ہیں، اپنے گناہ کو یہ دوسرے لوگوں سے چھپا تو سکتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب یہ راتوں کو الٹے سیدھے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، چوری چکاری کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، صلاح مشورے کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے فکر ہو کے نہ بیٹھ جانا، جو بھی تم کام کرتے ہو، یہ لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے عملوں کا احاطہ کر رہا ہے، تمہارے عملوں کو گھیر رہا ہے۔ تو اس کا سادہ سا معنی یہ بنتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کے نتائج جو ہے، ان نتائج کے ذریعے تمہیں گھیرا ڈال رہا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اے عدلیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں، اے پریا پنچایت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں، اس دنیا میں تو تم ان بددیانتوں اور خیانت کاروں کی حمایت کر لو گے، اس دنیا میں تو کر لو گے، ذرا مجھے یہ بتاؤ، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون ان کی حمایت کرے گا؟ قیامت کے دن ان کی حمایت کر لو گے؟ ان ملک لوٹنے والوں، عوام کا پیسہ اجاڑنے والوں، اپنا نقصان کرنے والوں، قوم کا نقصان کرنے والوں، ان گناہگاروں، بددیانتوں، رشوت خوروں، ظالموں کو یہاں تو تم حمایت کر لو گے، قیامت کے دن کون کرے گا ان کی حمایت؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، وہاں ان کی وکالت کون کرے گا؟ یہاں تو تم 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کروڑ روپیہ لے کے ان کی وکالت کر لو گے، جھوٹوں کو، چوروں ڈاکوں کی وکالت کر لو گے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، وکیلو قیامت کے دن ان ڈاکوں کی وکالت کون کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون بنے گا وکیل؟ آج کی یہ آیات طیبات تو ساری عدلیہ کے متعلق ہے۔
یہ وکیلوں کے لیے ہیں، ججوں کے لیے ہیں، عدلیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ لیکن افسوس ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن سب سے بہترین عدل کرنے والی، انصاف کرنے والی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی قطن نہیں ہے۔ ایک کتنے نمبر پہ آئی ساری عدلیہ؟ 140 نمبر پہ ساری۔ اللہ 163 ٹوٹل ملک ہے، ان میں سے 140ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ ہے، اور عدالت کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، عدل کرو، انصاف کرو، اوپر ترازو بنا ہوتا ہے۔ کیا بنے گا اس ملک کا، کیا بنے گا مسلمانوں کا؟ پہلے نمبر پہ جو ملک آیا عدل اور انصاف کرنے والا، جو عدلیہ، جس ملک کی عدلیہ انصاف کرنے والی، اچھے فیصلے کرنے والی، عدل اور انصاف کے فیصلے کرنے والی بہترین عدلیہ، وہ کافروں کا ملک۔ ام من یکون علیہم وکیلا، اے پاکستان کے حرام خوروں عدلیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں، یہاں حرام خوروں، بددیانتوں اور چوروں کے وکیل بن کے ان سے کروڑوں کی فیسیں لے کے ان کی وکالت کرنے والوں، ام من یکون علیہم وکیلا، قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ کرو گے وکالت؟ اور سنو ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے قرآن کی طرف پلٹو، اے پاکستان کے مسلمانوں، قرآن کی طرف پلٹو، اپنی ذاتی زندگیوں کے اوپر قرآن نافذ کرو، اپنی شعبہ جات کے اوپر، اپنے اپنے شعبے کے اوپر قرآن کے احکام نازل کرو۔ لیکن اب تمہارے پاس وقت ہے، ومن یعمل سوءا، جو بھی تم چوروں ڈاکوں کی وکالت کر چکے ہو نا، بڑی بڑی فیسیں لے کے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، اب بھی تم اگر اللہ سے معافی مانگ لو نا، یجد اللہ غفور الرحیم، تم دیکھو گے کہ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، اس کے دروازے کھلے ہوئے 24 گھنٹے کھلے۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسہ، اور جو کوئی اس قرآن کی آیت سننے کے باوجود بھی چوروں ڈاکوؤں کو جانتے ہوئے بھی ان سے بھاری فیسیں لے کے ان کی وکالتیں کرتا رہے گا اور اپنا بینک بیلنس بھرتا رہے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا، نہ اللہ کو کوئی نقصان، نہ رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی نقصان، اس کا اپنا نقصان۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تیری کرتوتوں کا ایک ایک سلسلے کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگر تمہیں فوراً پکڑ نہیں آ رہی تو کوئی اس کی حکمت ہے۔ عدالتیں ظلم سے بھری ہوئی ہیں، بے انصافی اور بے عدلی کے صاف پاکستان کی عدالتیں بھر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے، تو کوئی حکمت ہے۔ وہ جانتے ہوئے علیما، وہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مہلت دے رہا ہے، تو حکیمہ، وہ حکیم بھی ہے، اس کی کوئی حکمت ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، اور جو کوئی بندہ خود غلطی کرے گا، خود گناہ کرے گا اور اس گناہ کو کسی دوسرے کے سر منڈ دے گا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے تو بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد لیا۔ تو یہ ہے جی، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام بالکل واضح واضح فرما رہا ہے، سنتے جائیے اور پاکستان کی عدلیہ کے حالات دیکھ دیکھ کے شرماتے جائیے،
کہ کہاں قرآن کا پیغام اور کہاں یہ ہم مسلمان. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے قرآن نازل فرمایا ہے. کیسا قرآن؟ بالحق، حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. کیوں نازل کیا ہے قرآن؟ ہم نے کیوں نازل کیا ہے؟ کس لیے نازل کیا ہے؟ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے لتحکم بین الناس، تاکہ اگر تجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ تو عدل اور انصاف کی کرسی پہ تمہیں بٹھا دیا گیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس قرآن کے حق والے احکامات کی روشنی میں لوگوں کے حق کے اوپر مبنی فیصلے کیا کر. اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، دیکھنا اے قاضی صاحب، جج صاحب، اے فیصلہ کرنے والے، پنچایت کے کیا کہتے ہیں، پنچ صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بددیانتوں اور خیانت کاروں کے تم حمایتی بن جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ ہم پوری کوشش کے ساتھ عدل انصاف کریں گے، پوری کوشش کریں گے حقدار کو اس کا حق مل جائے، انصاف ہو جائے، عدل ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم انسان ہیں، کوئی کمی کوتاہی تو رہ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا، وہ فرمان سنانے سے پہلے میں ذرا کہوں گا سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ اللہ میرا، یہ قرآن کا کیسا کمال. قرآن کا بھی اپنا کمال کا ایک بیان کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے ہی آدمی مایوس ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ پاک دوسرا پہلو دکھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ میرا بندہ مایوس ہی نہ ہو جائے. تو فرمایا، عرض کیا مولا بڑی کوشش کروں گا کہ فیصلہ صحیح ہو جائے، مظلوم کو اس کا حق مل جائے، ظالم کو اس کا بدلہ مل جائے، عدل اور انصاف والا فیصلہ ہو جائے. لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، کمی کوتاہی تو رہ جائے گی. تو فرمایا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، تیری نیت درست ہونی چاہیے، تیری کوشش پوری ہونی چاہیے. کوشش کے باوجود، نیک نیتی کے باوجود بھی اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو واستغفر اللہ، مجھ سے رات کے کسی حصے میں مصلی بچھا کے میری بارگاہ میں جھک جانا اور مجھ سے معافی طلب کر لینا. ان اللہ کان غفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم فرمانے والا بھی ہوں. کوئی پریشانی والی بات نہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، انفرادی گناہ کرنے والوں کا تمہیں حمایتی نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، ایسے انفرادی ایسا گناہ جس کا ان کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے، ایسا گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. بہرحال یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ چھپ کے تو گناہ کر لیں گے، لوگوں سے اپنے گناہوں کو تو چھپا لیں گے اس دنیا میں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی راتوں کو بیٹھ کے اصلاح مشورے کرتے ہیں. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، قرآن کے خلاف ظالمانہ مشورے اور فیصلے جب راتوں کو یہ کرتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہا ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تمہارے اعمال کو گھیر رہا ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنو لوگو، عدالت میں فیصلے کرنے والوں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والوں، تم ہو. تم آج اس دنیا میں ظالم کے حق میں جھگڑا کر لو گے. اے پارٹی بازو، دھڑے بازو، آج تم اپنے پارٹی کے لیڈر کو کہ غلط اعمال کے بھی حق میں جھوٹے سچے دلائل دے کے سب کچھ کر لو گے. تمہارا دل کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کا لیڈر چور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دھڑے بازی کے ساتھ دھڑے بازی کرتے ہو نا، اس دھڑے بازی کے چکر میں اس کی حمایت کر رہے ہو مسلسل. تمہیں پتہ ہے اے وکیلوں، تمہیں پتہ ہے کہ میرا جو میرے پاس آیا پیسے لے کے، اس نے مجھے فیس دی ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کے باوجود تمہیں سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اس دنیا میں تو سب کچھ کر لو گے، لیکن ایک سوال کا جواب دینا اور ذرا سوچ سمجھ کے دینا اور اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے یہ سوال کا جواب اللہ نے جواب فرمایا. سوال فرمایا وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
ام یکون علیہم وکیلا، ان ظالموں، ان خیانت کار لیڈروں، ان ملک کا، پاکستان کا خزانہ لوٹنے والے اپنے جماعت کے لیڈروں، عوام کو لوٹ کے کھا جانے والے ان اپنے سربراہوں، لیڈروں، اور بھاری فیسیں لے کے اپنے ڈاکوؤں چوروں کے وکیل بننے والے وکیلوں، اور اپنے ڈاکو اور چور لیڈروں کی حمایت کرنے والے پارٹی کی بنیاد پہ ورکروں، یہاں تو تم سب کچھ کر لو گے، لیکن ذرا سوچ لینا، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون ہوگا جو ان کی حمایت میں جھگڑے کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون ہوگا جو وکالت کرے گا ان چوروں ڈاکوں کی؟ یہ سوچ لینا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، پارٹی اپنی جگہ، فرقہ اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جو جھوٹا ہے اسے جھوٹا کہو، جو چور ہے اسے چور کہو، جو اچھا ہے اسے اچھا کہو۔ اگر مخالف پارٹی کا بندہ بھی کوئی اچھا کام کرے اسے اچھا کہو، اگر اپنی برادری کا بندہ بھی کوئی غلط کرے اسے غلط کہو۔ غلط بندے کی حمایت کرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے بندے کی حمایت کرنے کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بندہ کنویں میں گر رہا ہو، کوئی بندہ کنویں میں گر رہا ہو اور پیچھے سے کوئی بندہ آ کے اسے پکڑ کے بچاتے بچاتے خود بھی گر جائے۔ تو برائی کے، چوری ڈاکے کے، چور ڈاکو کی حمایت کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی کنویں میں گرنے والے کو بچانے والا ہے۔ وہ تو جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے، اور بھائی تو اپنا آپ بچا۔ تو آج سے تہیہ کیجئے، پارٹیاں اپنی جگہ، فرقے اور جماعتیں اپنی جگہ، لیکن کسی غلط کار، بد دیانت، ڈاکو اور چور اور لٹیرے کی حمایت نہیں کرنی، کسی برے کی وکالت نہیں کرنی، اور اچھا بندہ، صحیح بات، اگر کسی مخالف فرقے کی بھی ہو اور دوسری جماعت کے بھی کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اس کی بھی حمایت کرنی ہے۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔